مسلم لیگ منافقوں کا ٹولہ، مرتدوں اور منافقوں کا ٹولہ مسلم لیگ کا پہلا صدر راز کھل دیتا ہے مخالفوں کے منہ اور انہیں اردیاں نے بوٹے چلا ٹھوکی ہونا کتاب آئی ہے برے صغیر کیسے ٹوٹا، ان کتاباں اس طرح کے موضوعات دیا منظر عام پہ کافی آ چکی ہیں، دشمنوں نے منہ چ کٹائی ہوں رب برے صغیر کیسے ٹوٹا، اے جیڑے بوٹے اتنے نظر آ رہے ہیں تمہیں انہاں مبارک بوٹیاں دے اگلے انٹرویو یہ 22 منافق بیٹھے نے، ایک منافقڑی بیٹھی بھائیاں دے ایک مقولہ ہے 21 فائلین اس کتاب مسلم لیگ دا آغاز اس کی تاریخ لکھی گئی، کانگریس سے جا کے بنائی سی اے او ہیوم انگریز نے بنائی اس واسطے سی کہ 1857 کے حالات پھر پیدا ہوئے، موٹے لفظ خلاصے میں سمجھا رہے 1857 کی بغاوت پھر پیدا ہوئی، لہذا ایسیا جماعتاں بناؤ اپنے نمائندے اپنے انہوں دیو بنے ہوئے لوگوں کو آخو تسی شکایتاں انہاں دے اگے کرو اور یہ سانو پیش کریں، یہ سارے کو آن کے اجازت منگن گے، سر بھونکن کی اجازت ہے اساں آکھاں گے بھونک لو تو بھونکن گے جی نہیں دیاں گے اس طرح اساں ٹھنڈا رکھاں گے انہاں نوں تے یہ ٹھنڈے رکھاں گے وہ پچھلیاں ہوں وہ تو جی ہر کسی آخر کانگریس انگریزوں نے بنائی، کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی، کانگریس غیر مسلم تھے، کانگریس کی گل پہ آ جاندے بھی مسلم لیگ دی بھی یہ کتوں نکلی سی، ایک نویں شے نکلی گل لفظ نواں نکلیا اطاعت گزاری، کیا خیر اطاعت گزاری ہونا لارڈ بھی لارڈ وائس رائے اس وقت کے وائس یہ بنیے 1885 کانگریس بنی سی 1905 مسلم لیگ بنی، وائس رائے نے سدیا جس عظیم مسلمان کو سب سے پہلے بلایا اور اس کے ساتھ پھر دوسرا وفد بھی شامل تھا اور علی گڑھ کالج کا ایک لارڈ بھی ساتھ تھا انگریز، یہ سارے اس کی وساطت نال وائس رائے دے کول پہنچے، سب جڑا پہلا مسلمان جڑا بعد جا کے تو مسلم لیگ کی بنیاد کی پہلی اینٹ بنا وہ سر آغا خان تھا، کون تھا؟ آپ آغا خان لقب جانتے ہوں گے، سر آغا خان اسماعیلی فرقہ جس کو پہلے زمانے میں باطنی کہتے تھے، فاطمی بھی کہتے تھے، اسماعیلی کراچی انہوں نے بورے آخر شیعہ بہری بازار اتنے لو کراچی ہے، انہوں دا ہر دور جڑا امام اور پیشوا ہوتا ہے جی پوجا کرتے ہیں اور انہوں خدا سمجھتے ہیں اور اس کے سجدے کرتے ہیں اس آغا خان آخر آغا خان والی جماعت جڑی ہے اس کا جڑا معبود ایک آغا خان ہوتا ہے تو پھر آغا خان نو بھی ملاؤ تو سارا دا معبود وہ گھوڑے دا نفس ہوتا گھوڑے دا آلہ تناسب، جیڑا نہرو تے گاندھی سن وہ ہندو سن، کانگریس تے وہ وڈیرے سن، وہ سن بت نو خدا منتے اور اے منتا سی گھوڑے دے وڈا کافر تے وڈا ذلیل کمینہ تانوں کیڑا لگدا؟ یہ دا مطلب اخلاقی پستی، اخلاقی پستی انہاں وچ اس درجے دی ہے کہ وہ کھتریاں وچ بھی نہیں،
کہ انہاں آلہ تناسل نو تاں تعظیم دے لائق سمجھا ہے کہ انہاں نو شوق ذوق ہوئی ہے، اور انہاں پھر جدوں ویکھیا کہ اے دے نال دا تے ہے ہی کوئی کسے کول، پھر بڑیاں بھی تے بندیاں انہاں آکھیا جی ہے تے عبادت دے لائق تے ہوئی ہے، تعظیم تے اس دی کرو، اے دے نال دا کسے ہے رات اخیر پھر اور او آغا خان جڑا ہے اینو سدیا اس نے وائس رائے نے نال دوسرا ٹبر بھی کچھ تر گیا، اور بندے بھی نال شریک ہوئے، وہ سگو مشورہ دیتا، منظوری دیتی، اشارے دیتے کہ جماعت مسلمانوں کی علیحدہ ہونی چاہیے، تے پھر پہلا صدر اس جماعت دا وہی آغا خان بنیا۔ میں کیا اگر تواڈے نال کوئی بدتمیزی کرے انہوں آخیا جی کافر ہے تو، کیونکہ مسلم لیگ کی توہین کرنا ہے نا تیرے نال دا بے ایمان کرا۔ میں کہا دسو مسلمانوں، اسی اپنے بزرگ اپنے راہبر پیشوا سیاسی انہاں دے دین مذہب عقیدے تاریخ نو مکمل پیش کریے یا نہ کریے؟ انہاں آخیا کرو، جدو اساں کیتا ہے پیش ٹھیک نہیں بابا جی ذرا دسیا جی پہلا صدر تمہیں مسلمان لگا ہے مسلم لیگ نام کیویں پیا پہلے دن تو مسٹر جناح سرکار کے بعد پہ ہوں گے مسلم لیگ جسے بنی ہے اس لیے پہلا بندہ تے بڑا مسلمان ہونا ہے، وہ تو غوثہ کتبہ نے نال دا ہونا ہے کہ نہیں؟ تے غوثہ کتبہ نے نال دا جڑا سی گھوڑے دا آلہ تناسل وہ بھی گھوڑے دا، تے پچھلے یہ تے بابا نکی شان والے نے اصل تو وڈے سرکار دی گل ٹور چھڑی۔ اچھا ہوں اگلی میں پوچھنا، مسٹر جناح سرکار نے جسے مسلم لیگ دا اے صدر بنیا تے اگاں چلائی انہیں کی آخیا ہونا پچھلا کافر تھی؟ جی پچھلا کافر ہوتا تو یہ مسلم لیگ کہنا ہے پھر آئے نہیں تو انہاں وڈیرا سارے مسلمان اسلامی جماعت مسلمانوں دی جماعت ایویں ہوں یہ دسو بھی تے اگے مولویاں کدی کیس کھولیا تے ملک کی جماعت گھوڑے دا آلہ تناسل جماعت کیوں ہے کدی تے اگے کھولیا ہے؟ کیوں؟ میں آخیا پھر میں آخیا جناب مسٹر جناح سرکار جس لیے مسلم لیگ بنائی تھی نا اس لیے آ کے ان کے بن کے رہے گا ساڈے اگے انہاں منافقتاں تواڈے اگے کیتیاں کیویں انہاں لکایا کیویں تساں اے مینوں دسو پھر جاؤ یہ جواب لو کسے کائنات دے کسے ملا کو لے لو کسے سور کو لے لو میں پھر مسلم لیگ نو قسم خدا دی کر کے میں نویں ضرورت مننا کسے ایک کسے کو جواب دلاؤ۔ ہوں یہ مطلب ہے جدو تسا مسلم لیگ نعرے مارتے رہے مسلم لیگ زندہ باد، اچھا تو پھر جڑے مسٹر جناح سرکار سن یہ خود پہلا جماعت سن، آپ اسماعیلی آغا خانی سن، اسماعیلی بورے سن، بعد آپ اسنا عشری شیعہ بنن، پہلے شیعہ سی اسماعیلی وہ نوی تاریخ کھلی یارو پھر اگے تقسیم ہوئی مسلم لیگ، ایک گنجا لیگ ایک کاف لیگ، یہ میرا دعا کر کے انہیں آخیا تھا تو لے جاتا ہے نا مشرف بھی لے کے گیا اچھا تخلیص کے قائل ہو ہونے سے اعتراض اٹھے گا چشتیا علامہ بچ رگڑی جانا علامہ اقبال خدا را حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ اساں جدو اقبال نو منیا سی ساڈا دل ہی نہیں سی مندا ٹولے اقبال ہو
دشمنوں کے منہ گلا نکل کے منظر عام پہ آ گئی. لو جی اپنی مبارک اکھ نال پڑھو صفحہ نمبر 50 تو برے صغیر کیسے ٹوٹا. انٹرویو ہے ڈاکٹر مبارک علی, بڑیاں وڈیاں ڈگریاں تے مورخ پاکستان دا اجلا بیٹھے. انٹرویو والے سوال کیتا ہے, یہ سگو جواب دیتا ہے. جواب پہ لکھتا ہے ای جے ٹامسن لکھا جی, لکھا جی ای جے ٹامسن کو ڈاکٹر اقبال نے جو خط لکھا, ڈاکٹر اقبال نے جو خط لکھا اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا اونچی اونچی پڑھو, میرا پاکستان سکیم سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. جمہوریت کے بارے میں ای جے ٹامسن کو علامہ اقبال نے جو خط لکھا تھا اس کے اندر یہی لکھا کہ میرا پاکستانی سکیم سے کوئی تعلق نہیں. آگے پڑھو, آگے پڑھو. بلکہ جمہوریت کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا کہ میرا جمہوریت سے بھی کوئی تعلق ہوں. جڑا بنائی کھڑے علامہ اقبال دا خطبہ الہ آباد انہاں کی بنے گا یہ خود لکھتا ہے. آندا مینوں سمجھ لگی کہ یہ خطبہ الہ آباد بعد کوئی وعدہ گھاٹا کر کے بڑھا دیتا گیا, کی چکر ہے. یہ ڈاکٹر مبارک پہ لکھتا ہے, آپ پڑھ لو. اب یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے بعد میں اس خطبہ میں اضافہ کیا ہے یا اس طرح سے تبدیلی کی گئی ہے. پاکستان والے دوسرے سیدھا ڈاکٹر علامہ اقبال مصور پاکستان, آپ نے خطبہ الہ آباد کے اندر خطاب کرتے ہوئے تصور پاکستان پیش کیا. آپ نے فرمایا مجھے تقدیر نظر آ رہی ہے, مجھے وہی جڑا ہے مسلم لیگ دا معبود ہے. میرا دل آکھے یار اقبال نو نظم وچ ویکھنے اقبال ہور لگدا ہے, نثر وچ ویکھنے اقبال ہور لگدا ہے. نظم اقبال دے ہتھی چھپدی سی, سوائے انہاں دے جیڑیاں مرن تو بعد اقبال دے چھاپیاں گئیاں وہ بھی اسی طرح لانتی ملاوٹ والی پروپیگنڈے تو کر سکتے ہیں. اچھا ہوں علامہ اقبال دو چیزاں تو پاک دامن سے بری ہو گیا, ایک پاکستانی سکیم تو ایک جمہوریت تو. ٹھیک ہے, اگے ویکھیا جی 51 صفحے تے آکھدا ہے, انہیں سوال کیتا جناب ساڈے منڈیاں نو تاریخ پھر غلط نہیں پڑھائی جاندی. وہ اگے جواب دینا ریاست نے جب تعلیم کو اپنی سرپرستی میں لیا یعنی حکومت نے تو خاص طور سے نصابی کتب کے ذریعے وہی پڑھایا ہے جو اس کے مفاد میں ہے. واقعی جی آتا ہے جنرل مشرق سے اپنے مفاد پہ نصاب گلا پا دیتا ہے, پی پی آؤں وہ اپنے پچھلے مجرم لیگ انہیں اپنے بھی پائی سی. ہوں اگے کہندا پوری تاریخ کو مسخ کر کے پڑھایا جا رہا ہے, پوری تاریخ کو مسخ کر کے پڑھایا جا رہا ہے بگاڑ کر. اس لیے بچوں کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے نہ ماضی کی تاریخ کا کچھ علم ہے, اسی لیے ہماری نوجوان نسل کے ذہن بگڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہوں جہے سارے ڈاکٹر اشرف صاحب ہے کوئی فلانے صاحب ہے ڈاکٹر بڑی کھڑن وہی کوڑ سے جھوٹ سے پلندے پڑھ کے تو لوگوں کی جانے کتے گمراہ مسلم لیگ چکر بازی خود باندر فرنگی دے ہاتھ خود باندر اگوں لوگوں نچا یہ یہاں کی حقیقت. ہوں ادھر میں اسی کتاب 74 صفحے تو ایک اور کا انٹرویو, یہ کون صاحب ہے جی, ڈاکٹر سفتر محمود. یہ بھی ڈگریاں دیا قطاراں نے, یورپ دیا بھی تے اتھوں دیا بھی. جنگ دا پرانا کالم نگار ہے, جنگ دے کالم پڑھنے والے اس کو جان گے. یہ غیر مولوی ایک مولوی سوال کر عارف میاں صاحب کی سوال کیتا ہے, کوئی جواب نہیں. انہیں سوال یہ کیتا ہے کیا مسلم لیگ نے کبھی کوئی ایسا مطالبہ بھی کیا جو انگریزوں کے مفاد سے ٹکراتا ہو؟ جواب دیتا ہے بالکل نہیں.
ان کا سب سے پہلا مقصد ہی انگریزوں سے وفاداری، انگریزوں کی حکومت کو مضبوط کرنا اور ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا تھا. پہلا مقصد ہی مسلم لیگ کا ہے. کیوں سدیا جو ویس رہا ہے بنوائی جو انہیں پھر یہ ہونا. اور دسو جہے مسلم لیگ نے انہاں سارے نو آخو کیونکہ ساڈا پہلا بزرگ مستر جناب سے 5واں 6واں گل تو پہلے نہیں چلے گی. پہلا بزرگ کیونکہ گھوڑے دے نفس معبود سمجھتے جب انہوں کا معبود ہے تو ساڈا معظم ضرور ہے، ساڈا واجب التعظیم ضرور ہے، ساڈا فرض بنتا ہے ایسی اس مبارک نو اگر سجدہ کرن جوگے نہیں تو ہاتھ لا کے ہی چوم لیں. وعدہ کرو اج تو بعد جتنے شیعہ دا گھوڑا ویکھیا جی اس لیے مسلمان بن کے مسلم لیگ کے شامل ہو جائے. کرو وعدہ ہو کے شامل کری مسلم لیگ باہر کافر لیگ دیکھ مرو کہ مسلم لیگ ہو کی بننا ہے. تو کافر لیگ بننا یا مسلم لیگ؟ کافر لیگ بننا. پھر تسا نہیں ترقی کر. گھوڑے کے حالات تناسل کو سجدہ کر، سجدہ نہیں کر سکتا تو دور سے سلام کر. میاں صاحب کیسا دور سی حق کے بچیاں پڑھ پڑھ کے یہ بزرگ ہے کی سر. پھر کمال تھا جنہیں انہوں مسلم لیگ آ کے تو علماء مشائخ نال شامل ہوتے گئے. انہیں آخیا نہیں رلتے بھی اسلام نہیں بچتا، مسلمان مر جان گے ختم ہو جان گے. یہ بچنا چاہتے ہو ووٹ نال چمڑ جاؤ. یہی مطلب نکلے ہو کی نکلے گا. ایک سوال ہے. اچھا رات میں کتاب پڑھتا پیا تھا اسے معاملے سے حوالہ بھی کتاب ہی گھر پئی ہے. حامد رضا خان صاحب جڑے نے انہوں نے مسلم لیگ کی بڑی حمایت کی تھی. او میرے ربا جھوٹ میں ہونے مولانا حامد رضا خان کا فتاوا اٹھاتا ہوں. اگے پوری گل سمجھا. اتنے حضرت حشمت علی خان صاحب حضرت حشمت علی انہوں نے وہ تو منن تو انکار کیتا یا وہ اینٹری نہیں پائی، داخل نہیں ہوئے. اس وجہ تو کر کے انہوں نے انہوں نال بول چال بند کر دیتی. انہوں دی تقریر جیڑی بریلی شریف دے مزار تے وہ بند کر دیتی. بعد چوں آپ آندے رہے تشریف لے رہے بغیر مطلب تقریر تو یا چپ کر کے آئے تو چلے گئے. اس تو بعد جدو انہوں نے آپ نے معافی منگی حشمت علی خان صاحب نے پھر جا کے حامد رضا خان صاحب نے انہوں نے تقریر کی اجازت دیتی تو انہوں نے وہ تقریر کی. یہ تسی دسو بھی آپ ہنے پڑھی بیٹھے جب تاریخ پاکستان دی بگاڑ کے پڑھائی جا رہی پڑھی بیٹھے جی. اور سالہ کل امین صاحب نال میری بحث ہوئی تھی. جیڑے مسٹر جناب ورگے کفر نو اسلام بنا سکتے ہیں وہ باقی جھوٹ نہیں بول سکتے. میں ہنے سونے جی ساڈے کول جواب تے رد دند پن نہ ہوے تے کائنات کدے کول ہونی. ایتھے کسے دا باہ نہیں. چٹ دے اندر پانی چھان دیاں گے. کتاب کروں سونے تاں پیانے کتاب تو ہدایت نہ لے رب دا فقیر لب. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے اور صاحب کتاب نہیں. صاحب کتاب تو فیض لے کتاب تو نہیں لب سکتا. یہ بہت ہی مشکل مراحل نے منازل نے. یہ کہتے ہیں تحقیق دا باب. یہ تحقیق دی منزل ہر کسی دا کم نہیں. یہ انہوں دا کم ہے جہد اللہ دے فضل دا پہرا ہوئے تے لفظ دے نال بولن. لفظاں نال ہر کوئی بولتا ہے. لفظ بولن تو پھر سواد ہے.
ادھر دیکھو چوتھا رسالہ الجوابات سنیا دے مسلم لیگ دی مخالفت ہر سمجھدار مسلمان کردا جنوں اینی سمجھ سی کہ انہاں دی بنیاد کی ہے جویں ہنے دسی بیٹھا اعلی حضرت امام اہل سنت سرکار دے ہم نشین لوکاں وچوں مولانا حشمت علی خان اکیلے مخالف نہ تھے، سب سے بڑے مخالف تاج العلماء مولانا سید اولاد رسول محمد میاں رحمہ اللہ اعلی حضرت دے مرشد دے پتر سید آل مصطفیٰ مارہرا شریف، انہاں دا لقب سی سید العلماء۔ اے حضرات مولانا حشمت علی خان صاحب، مفتی طیب صاحب، سید دیدار علی شاہ صاحب، سید ابو البرکات صاحب، مولانا عبد القادر راندیری رحمہ اللہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے عرس کے موقع پر پاکستان بننے سے 10 سال پہلے یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے رسالہ ہے یہ چند فتووں کا مجموعہ ہے۔ فتوے 3 حضرات کے تھے، سید اولاد رسول محمد میاں رحمہ اللہ مار ہروی، سید آل مصطفیٰ مار ہروی، مولانا حشمت علی خان صاحب، یہ 3 حضرات کے فتوے۔ تصدیق خادم العلماء ابو البرکات سید ابو القادر قادری راندیری، راندیر ضلع سورت، انہاں دی تصدیق ہے یہ فتوے۔ یہ پڑھ کے سنائے گئے سن کہ 10 سوال نے پاکستان بننے سے 10 سال پہلے اعلی حضرت کے عرس مبارک پر کیا کیے گئے، پڑھ کر سنائے گئے۔ اعلی حضرت کا عرس کسی عام شخص کا عرس نہیں تھا، پورے ہندوستان کے مشائخ اور علماء کی نمائندگی وہاں پر ہوتی تھی، تو سب نے تصدیقیں کی۔ الجوابات السنیہ علی صحاح سوالات لیگیا، مسلم لیگ کے متعلق خوشنما سوالوں کے روشن جواب۔ سوال ہوندے لگے آئے نے، 10واں آخری سوال جو ہے نا وہ کی سی، کیا کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ لیگ کے نام سے جو جماعت قائم ہو گئی ہے اس کو بد مذہبوں سے نکال کر صحیح راہ پر چلایا جا سکے؟ انہاں کو فرمایا اہل سنت کے علماء کرام اور مشائخ اعظام جن کا اس وقت بھی عوام اہل اسلام پر بہت کافی اثر ہے، اہل بطالت و ضلالت کی معجون مرکب لیگ پر ہے کیڑی معجون مرکب کے بھی اہل بطالت و ضلالت، ہمارے کتے انگریزی تے گمراہ بے ایمان انہاں تے مشتمل جیڑی آکھے معجون مرکب لیگ ہے، حتی الوسع پوری قوت سے رد و طرد کریں اور عوام اہل سنت کو جو دیگر مدعیان اسلام فرقوں کے مقابلے میں اب بھی بفضل ہی تعالی بے اعتبار تعداد بھی غالب ترین اکثریت رکھتے ہیں، لیگ سے محترس و مجتنب رہنے کے احکام شرعیہ صاف صاف بتا کر لیگ سے نفرت بنانے والے پیدا کریں اور ہر جگہ خالص سنیوں کی چھوٹی اور بڑی جماعتیں ایسے دینداروں کی سرداری اور رہنمائی میں قائم کر دیں جو دین و دنیا کا بقدر ضرورت کافی علم اور تجربہ رکھتے ہوں اور وہ شریعت مطہرہ کو دستور عمل بنا کر کام کریں۔ سچے دین اسلام سے آزاد اور حق مذہب اہل سنت سے بے قید، خود سر اور خود پسند نیچریوں اور دیگر اہل دلالت و بطالت کی قائم کردہ لیگ جس کے اصلی ارباب اقتدار و اختیار اب بھی وہی لوگ ہیں، اگر صراط مستقیم اور دین مذہب کے سچے خالص اتباع پر آ سکتی ہے تو یہ دباؤ پڑنے سے اور وہ بھی بہت دشواری کے بعد، اس لیے کہ مرض مزمن اور مریض جہل مرکب میں مبتلا خود سر اور اسے خیر طلب معالج کے حکم سے سرتابی کے لیے قوت میسر کیویں آنکھیں ہو سکتا ہے، پہلے ممکن دے کو نہیں آنکھیں نہ تو ایک جہل مرکب کا شکار نے تو مریض لا علاج نے کون مسلم لیگ والا کہ تساں انہاں دی نہ سوچو کہ کوئی آپ نہیں بنا سکتے جو وکری کر لو۔
وہ بھی فرمایا علماء صرف پیشوا ہون ایسے کولی کتے نہ ہون. سمجھ لگی باجی. ہوں انہاں واسطے بن گیا مسئلہ. ادھر ویکھو ایک ہو گیا ایک مسلم لیگ کی ذرّی بخیا دری، ایک رسالہ ہو گیا، ایک قہر القادر علی الکفار اللیادر، کافر لیڈروں پر قادر کا قہر. ایک رسالے کا نام ہے کافر لیڈر کفار اللیادر، یہ جمع لیڈر دی. کافر لیڈروں پر کوئی مان نال دس بھی گل تو اوتھے آ گئی تو پھر لیڈر کافر ہوئے کہ مومن. اچھا ہوں یہ تو آ گئی سمجھ کے نہ آئی. لیکن ایک گل یہ بھی کرا چاہ، اگر فرض کرو اعلی حضرت کے بیٹے ایسی مسلم لیگ جس کا تعارف تاریخ میں اس رنگ میں حقیقت بھرا موجود ہے، اگر وہ ایسی مسلم لیگ کو مسلم لیگ کہتے اور سمجھتے، حقیقت کھلنے کے بعد اب بتاؤ تمہارے پاس کیا صورت تھی کہ مولانا یعنی اعلی حضرت کے بیٹے کے پیچھے چل کر ایسی کفر لیگ، کفر کی جماعت کو جس کی حقیقت تمہیں معلوم، آپ مسلمان کہتے رہتے یا اعلی حضرت کے بیٹے کو غلطی پر سمجھ کر اس لانتی لیگ کو کافری سمجھتے رہتے، آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ اگر کسی بزرگ نے کوئی ایسی غلطی کر دی کہ جو غلطی کفر بنتی ہے، آپ بتائیں اس غلطی پر اطلاع کے بعد ہم اس غلطی کو کفر کو صحیح سمجھتے رہیں بزرگ کی اتباع میں، یا بزرگ کو خطا وار سمجھ کر خطا کار سمجھ کر اور خود کو بچا لیں؟ حق کیا بنتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف بزرگ کے پیچھے چلنا پڑے گا تو پھر آپ غیر مسلم ہیں، کوئی مسلمان نہیں. مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مسلمان یہ سمجھے کہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، جو شریعت اور حق ہے اتباع اس کی فرض ہے، کسی شخص سے واحد کی اتباع فرض نہیں. اگر سن لو میں دو سوال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ تو اعلی حضرت کا بیٹا ہے، اعلی حضرت سے خطا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگلا سوال، شریعت رسول سے خطا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیا کہہ دیا؟ بتاؤ، صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دین کے کام میں بھی دنیا کے کام میں بھی ہو سکتی ہے. بتاؤ اسلام میں غلطی ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ خیر ہے. یہ ہے اسلام جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ اسلام ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی فلاں بزرگ اسلام کی طرح معصوم اور پاک ہے، جس طرح اسلام سے کوئی خطا غلطی نہیں ہو سکتی اسی طرح اس بزرگ سے بھی نہیں ہو سکتی، ایسا شخص اسلام سے خارج ہے. اس نے اس بزرگ کو رسول اللہ کا درجہ دیا ہے. خدا نہ کچھ تمیز کرو. پتہ نہیں کتنا لانتی ریت چل چکی ہے اس دنیا کے اندر جس نے لوگوں کو مشرک بنا دیا ہے. شاید کوئی مسلمان نظر آئے یار جس کا یہ اعتقاد ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے خطا ہو سکتی ہے لیکن اسلام سے خطا نہیں ہو سکتی. صدیق اکبر کیوں فرما رہے ہیں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا، اگر مصطفیٰ کی سنت کی اتباع کروں تو میری پیروی کرنا. بتاؤ صدیق اکبر سے ممکن تھا، اعلی حضرت کے بیٹے اور کسی اور سے ناممکن ہے. تم نے ان کو صحابہ سے بھی بڑا رکھا ہے. ایسے بے لگام مت بنو، یہ اسلام ہے، اس کو مذاق مت سمجھو. ہر دور کے اندر ہزاروں اٹھتے رہیں گے،
صالحین بھی آتے رہیں گے، صالحین بھی آتے رہیں گے. یہ اسلام صالحین کسی سالے اور تالے کا پابند نہیں، ہر سالے اور تالے اسلام کا پابند ہے. حالانکہ یہ پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ میں فتاوی حامدیہ بھی اٹھا کر دکھا سکتا ہوں. مولانا حامد رضا سے پوچھا گیا آپ مسلم لیگ کی حمایت کرتے ہیں؟ فرمایا اتہام ہے، بہتان ہے، کب میں نے حمایت کی ہے؟ یہ حرام زادوں کا ٹولہ ہے، یہ دجالوں کا ٹولہ ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ ان سے کون سی توقع ہو سکتی ہے؟ اور ملا طبقہ وہ ان کے اعلی کار بن گئے پیسے اور کوئی بے وقوف بے سمجھ نہ سمجھ. اب ہم کسی کو یہ کہہ کر بچا سکتے ہیں اگر وہ حسن نیت رکھتا تھا کہ جناب اس کو سمجھ نہیں آ سکی، حقیقت اس پر کھل نہیں سکی، وہ بے علمی کی وجہ سے معذور ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا، چھوڑے نہ چھوڑے اس کی مرضی. لیکن ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پر حقیقت کھل گئی ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے واضح ہونے کے بعد صرف گمراہی ہوتی ہے. پھر حق کے واضح ہونے کے بعد حق نہیں رہ سکتا کیونکہ حق واحد ہے، حق کے اندر کوئی تعدد نہیں ہے. بولتے نہیں آپ؟ حق کے اندر کوئی تعدد باطل میں تعدد ہے. نور الی الظلمات، اللہ تعالیٰ نے نور واحد رکھا ہے جہاں پر بھی استعمال فرمایا ہے. ظلمات جمع ہے جس کا مطلب ہے یہی اشارہ مل رہا ہے، اشارہ یہی مل رہا ہے اشارت نص کے اعتبار سے کہ نور کائنات میں ہدایت اور حق ایک ہے اور ظلمات باطل جو ہے اس کی ہزاروں شکلیں ہوں گی. لہذا نور ایک ہے، اس کا دامن تھام کے رکھنا، یہ نہ سمجھنا وہ بھی نور ہے، وہ بھی نور ہے، وہ بھی نور ہے. لو جی فتاوی حامدیہ لکھے حضرت مفتی محمد حامد رضا خان صاحب، لکھے ہے صفحہ نمبر 403. عزیزی مولوی حشمت علی صاحب اس کے شاہد ہیں. عزیزم پھر مجھ پر یہ افترا کہ میں بعض مذہبوں کے ساتھ میل جول، اتحاد و ارتباط روا رکھتا ہوں، جائز رکھتا ہوں، کہاں تک قابل یقین ہو سکتا ہے؟ میں ہرگز مسلم لیگ میں شریک نہیں ہوا تھا. لکھے کہ نہیں لکھا؟ وہ لکھنے والا کہڑا ہے؟ وہ ذرا مینو تعارف کراؤ تے مینو نمبر ہوندا دیو تے میں وہ جڑا معبود ہے نا کچھ حصہ وہ چڑھاوا. سمجھ گئے کی میں رات آخیا میں گل سنو یار زندگی میں کہ بار بار لبھی یہ ہکے والا لبھی ہے بناو گے تو ان شاء اللہ دور بھی بنا گزار کے جاؤ. بار بار پیانا ہے یاد رکھن گے بھی بلائی مگر ڈر کی جو گئی سچی دسیا کہ نہیں یاد رکھن گے. اچھا حضور دے صدقے کرا کے نہیں اصل غوث پاک میران کے پتے ہیں، اسلام کے پتے ہیں، عشق شوق سانو کھ لبے نہ لگے بھوک ہوے رج ہوے سانو اندر اونجی رب نے کوئی عشق شوق ہی نہ پا چھڑیا. سانو سواد ہی یہ آتا ہے. بیمار ہاں جنہ مرضی یا میں گل شروع کراں گا کوئی بندہ مینوں بیمار محسوس نہیں کر سکتا، جو ہی چھڈاں گا پھر ایویں ہوگا بھی یہ نال بیماری یہ جنون ہے. اس واسطے ساڈا توڑ کو نہیں تا میں تمہیں باہر کہہ رہا یہ سبھی ساڈی کا مطلب ہے اہل حق بھی ہے. میں نہیں ہوا گا پچھلا میں کل مر سکنا انشاءاللہ تسی دیکھو گے سبھی اہل حق بھی ہے بھی تو مسٹر جناب سرکار کا بخا دیں. میں اس ویلے کے حوالے تمہیں بخاوا جس ویلے آپ متفق علیہ ولی بن چکے تھے. سنو بھائی کے ایک دو حوالے اس وقت کے دور کے جب آپ شیعہ وہابی بریلوی سب کے نزدیک متفق علیہ ولی بن چکے تھے.
جماعت علی شاہ نے بریلویوں کی طرف سے اس کو لوٹا مسلح جا نماز دے کر ولی بنا دیا تھا. شیعوں کی طرف سے کسی شیعہ نے اس کو ولی بنا دیا, بلکہ وہ تو پہلے بنے, یہ تو وراثتی تھا. اور وہابیوں کی طرف سے شبیر عثمانی سرکار جو تھے اور اشرف تھانوی, ان کی ہدایات اور مسلسل تبلیغ کے نتیجے سے حضرت اس وقت ولی بن چکے تھے. بہرحال سب ایک دوسرے کی نظر میں کافر, ایک دوسرے کی نظر میں کافر حضرات نے متفق علیہ اس کو ولی بنا دیا تھا. سمجھ نہیں آئی؟ کیونکہ وہابیوں کی نظر میں شیعہ کافر, شیعوں کی نظر میں وہابی کافر, دونوں کی نظر میں بریلوی کافر, بریلوی کی نظر میں دونوں کافر. ایسے ہے کہ ان سب کی نظر میں وہ ولی لیکن اس مجموعے کی نظر میں ولی بن چکے تھے. کیوں کہ بابا جی کے وہ واقعات سے بتا رہا ہوں جو سن 47 اور 48 کے, کیونکہ 48 میں آپ دنیا سے جامع لعنت نوش کر کے چلے. اب بابا جی پہلے سے ایک توانو زمانہ ولایت دی ایک تصویر بابے جی دی پاک نگاہی, پاک نگاہی کی ایک تصویر وکھانا, زیارت کرو اور دعا کرو کہ ساڈی اکھ شالہ شرم پیدا ہو جائے. آمین. تاکہ ساڈی اکھ بھی بابے دی اکھ واਂگو پاک ہو جائے. 1947 14 اگست کی لکھا کرا ہے 14 1947 این ولایت یوم آزادی کے موقع وہی ہے این ولایت دا متفق علیہ بالکل تاریخ ولایت دی تمام غوثیت قطبیت دے سارے مقام وہابیت دی طرفوں توحید مکمل ہے, شیعہ دی طرفوں حسینیت پوری ہے, بریلویاں دی طرفوں عشق رسالت وچ ڈب گیا اس لیے. بابا جی ادھر نظر کریا جے, ادھر بیٹھا رانا لیاقت علی خان اینکو, یہ نال بیٹھی رانا لیاقت, رانا یہ ران صاحبہ ایویں مفعول عالم. یہ بابا جی کھڑے نے, حضرت جی ذرا ویکھیا جے بابا جی دی نظر کدھر جاندی کیوں سارے زیارت کرو تاکہ دعاواں نکلن سارے دل چوں کہ اسی یہو جہے پاک نگاہ لوگ بن گئے. اور یہ بھی نال ذہن وچ رکھو کہ اس وقت بابا جی ٹی بی دے بھی مریض ہو کے صرف جان والے چند دن رہ گئے سن. ٹی بی دا مرض وکھرا تے اندروں ولایت دا زور وکھرا ہے. آپ دیکھ لے ایس سن جان کے کھلوندے سن, وہ جڑا سٹینڈ ہوندا ہے نا مائکرو فون دا سٹینڈ, آپ وہ آسرے کھلونا پہنتا سی, آپ کھلو نہیں سن سکتے. اس وقت کی نظر ہے سدکے جاواں اس تو جیسے یہ پائے گئی اب دیکھا جی مرو رانے لیاقت دی بڈھی نہیں اس دے بابا ہاتھ چھٹ رہا کہ کس انداز نال ادھر تقریر بھی جاری ہے. تقریر بھی جاری ہے, روحانیت کی ایک تصویر بھی جاری ہے. جماعت شاہ صاحب نے لوٹا مسلح دے دیا تھا, یہ لوٹے مسلح کے بعد ہے. رسول اللہ نے خواب میں برائلر کے بیان کے مطابق, جو گندی کتے کے بیان کے مطابق اس کو زیارت کر کے پاکستان کے لیے بھیج دیا تھا تاکہ رانا لیاقت دی بڈھی دے نظر جا رکھے. دیکھو 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 قائد اعظم تقاریر و بیانات جلد چوتھی آخر تصویر, بلکہ ہو سکے تو فوٹو کاپی کرا کے اپنے علاقے لے جاؤ. بابے کے جن موت نظر آؤ انہوں نے جاؤ.